جی آپ کے سوال ہمارے جواب۔ السلام علیکم طلعت بھائی، جہاں سے بات کر رہا ہوں۔ کوشچن میرا یہ تھا کہ جب کسی کنٹری کی گورنمنٹ ویک ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اس کی خارجہ پالیسی پہ افیکٹ ہوتا ہے، تو کمپرومائزڈ ہوتی ہے ہماری خارجہ پالیسی۔ جس طرح ابھی ہم لیٹس سپوز ہم کہہ لیں کہ باجوہ صاحب گئے ہوئے ہیں سعودی عرب، اور وہ کچھ دن پہلے صحافیوں کو بتا رہے تھے کہ ہم کس حالات میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سارا دن یہ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے، سفارتکاری دیکھتے ہوئے اتنے سالوں کے بعد بھی کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی سمجھ نہیں لگی؟ کچھ آئیڈیا نہیں ہوا کہ اصل اس ملک کی فساد کی جڑ کیا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی۔ جو پاکستان جیسے ممالک یا جن کے علاقائی حالات خراب ہوتے ہیں ان کے اوپر باہر کے حالات کا اثر تو پڑتا ہے، لیکن اصل میں آپ نے اندرونی طور پر معاملات کو کیسے نپٹانا ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی کتنی باوزن ہوگی اور کتنی نہیں ہوگی۔ اب یہ خارجہ پالیسی کے ایشوز جو ہیں ان کو آپ بیوروکریٹس کے اوپر ڈال دیں، ان کو آپ اپنی قسمت کے اوپر ڈال دیں، علاقائی حالات کے اوپر ڈال دیں، تو بنیادی طور پر آپ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو اندرونی حالات جب تک آپ نے درست نہیں کیے تب تک خارجہ پالیسی کمزور رہے گی۔ اندرونی طور پہ اگر آپ تجربات کرتے رہے، اگر آپ ملک کی قسمت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے تو خارجہ پالیسی درست نہیں ہوگی۔ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا جی کہ اگر ہم نے اندرونی طور پہ قبضہ کر لیا ہے اور نظام اپنے پاؤں کے تلے ہم لے آئیں گے تو خارجہ پالیسی سے ہم ڈیل کر پائیں گے۔ یہ ایوب خان کا ماڈل ہے، یہ بڑا پرانا ماڈل ہے، آج کا ماڈل نہیں ہے۔ بار بار یہ پٹا، ضیاء الحق نے یہی اپنانے کی کوشش کی، وہ پٹ گیا، جنرل پرویز مشرف نے اپنانے کی کوشش کی، وہ پٹ گیا۔ تو بڑے بڑے جو طاقتور لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے جنہوں نے اندرونی حالات کو بوٹ کے نیچے رکھ کے اور خارجہ پالیسی چلانے کی کوشش کی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ تاریخ سے کوئی بڑا نہیں ہے، لہٰذا اندرونی طور پر جو ملک سٹیبل ہوتے ہیں ان کو خارجہ پالیسی کے چیلنجز کو ٹیکل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، وہ رشیا کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک کولڈ وار کا آغاز کر دیا۔ رشیا کا پرابلم بہت عرصے سے تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اندرونی طور پر بائیڈن سے پہلے اتنا ہلا ہوا تھا کہ اس کو خارجہ پالیسی کے اوپر توجہ دینے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ تو جب اس کو کوئی سافٹ پنچنگ بیگ مل جاتا تھا تو اس کے اوپر پنچز مارتا تھا، اور اس کے بعد کوئی اس کی پالیسی کا فریم ورک آپ کو نظر نہیں آتا تھا۔ بائیڈن کو پتہ ہے کہ اندرونی طور پر سٹیبل ہے، سپورٹ اس کو اویلیبل ہے، اور وہ مورلی کمپرومائز نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی اسکینڈل نہیں ہے اس کا، ابھی طاقت کے اندر وہ نیا نیا آیا ہے اور اس کو بہت اچھی پبلک رسپانس اس کو مل رہا ہے۔ اس کو پہلے جو 90 ڈیز تھے کا فریم ورک جو استعمال کیا جاتا ہے، ان 90 ڈیز کے فریم ورک کے اندر اس نے بہت اچھی اس کی ریٹنگز ہیں، تو وہ اچھی خارجہ پالیسی چلا سکتا ہے۔ تو اندرونی طور پر اگر آپ نے دو نمبریاں کی ہوں تو بیرونی طور پر آپ ایک نمبر والی خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتے، یہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ طلعت صاحب، آپ نے ایک ویلاگ کیا تھا ابھی جس میں آپ نے انٹرویو کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا، اور آپ نے حوالہ دیا تھا اس میں جاوید چودھری صاحب کے کالم کا۔ اب انہوں نے ایک اور کالم لکھ دیا جس میں انہوں نے کچھ حد تک تنقید کی ہے آپ کے رویے پر کہ آپ نے ون سائیڈڈ انٹرویو کر دیا اور صحیح طرح ایمانداری سے کام نہیں لیا، اور یہ وہ مطلب کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اس کی ایک ایکسپلینیشن یا آپ کا دوبارہ انٹرویو بنتا ہے اسحاق ڈار صاحب سے تو ضرور اس پہ ویلاگ کیجیے گا۔ سعید عوام مسلم والا سے بات کر رہا ہوں۔ جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم پڑھا ہے جو ایک تنقیدی کالم تھا آپ پہ کہ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا جو انٹرویو کیا ہے وہ یک طرفہ کیا ہے، اس کی جو پوری ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے نہیں لائی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ جی کالم میں نے دیکھا ہے، میں کسی بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ ایک تو یہ کہ غیر جانبدار صحافت کا معیار کیا ہے وہ جاوید چودھری صاحب نے متعین نہیں کرنا، وہ اس فیلڈ کے جو زرعی اصول ہیں جن کے تحت ہماری ٹریننگ ہوئی ہے اس نے متعین کرنا ہے۔ وی لاگ جو ہے بنیادی طور پر ویڈیو بلاگ کا ایک مخفف ہے، اور اس کے اندر آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں، لیکن ہر وی لاگ جو ہے وہ رائے پر مبنی نہیں ہوتا۔ یہ انٹرویو تھا، یہ وی لاگ کی ایک ویریئنٹ تھا، یہ انٹرویو تھا۔ انٹرویو کے اندر جس سے آپ سوال کریں گے وہ آپ کو جواب دے گا، اس کے جواب کے اندر سے آپ توازن نہیں تلاش کر سکتے۔ تو بائی ڈیفینیشن جو انٹرویوز ہیں اس کے اندر آپ کو تعصب نظر آئے گا اس بندے کا جو آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، تو ایک تو بڑا واضح ہو جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ میں نے اس انٹرویو کو بنیاد کیا اس کالم کے اوپر جس میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ اختصار کے ساتھ لکھا گیا، جس میں کہیں نہیں لکھا گیا تھا جی کہ یہ واقعات ایسے نہیں ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے فیلڈ میں کچھ عرصہ گزارا ہوا ہے
ان کے نام سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو مستند ہی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اگر لکھا جاتا کہ جی یہ مختصر ہے تو لہٰذا اس کے اختصار کو آپ سنجیدگی سے نہ لیں اور اس کالم کا انتظار کریں جس میں بڑی تفصیل سے بات بیان کی گئی ہے, تب آپ اس کے اوپر رائے کا اظہار کریں یا اس کے اوپر انٹرویوز کریں. اس میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے کہیں نہیں یہ نہیں کہا اپنے کالم کے اندر کہ میں نے جو انہوں نے لکھا ہے اس کو غلط استعمال کیا. باقی وضاحت جو انہوں نے کی ہے اسحاق ڈار کے حوالے سے سوال پوچھ کے, وہ ان کا اور اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہے. میرے خیال میں انٹرویو جو تھا وہ غیر جانبدار تھا. سوال میں نے پوچھے, انہوں نے جواب دے دیا. اچھا, اب آپ اس کے اوپر مزید تفصیل میں جا سکتے ہیں جی کہ کتنے سوال پوچھے اور کتنے جواب دیے. وہ ایڈیٹوریل ججمنٹ کے اوپر منحصر ہے. میں اپنے ایڈیٹوریل ججمنٹ کو کسی کالم نگار, تجزیہ نگار, جرنیل, جج ان کی ججمنٹ کے تابع نہیں کرنا چاہتا, اور نہ ہی میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی جو پروفیشنل ایشوز ہیں ان کو میری رائے کے تابع کریں. جاوید چودھری صاحب نے ایک رد عمل دیا ہے, وہ مجاز ہے اپنا رد عمل دینے کے, لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں اس پہ بات بنتی نہیں. لہٰذا میں نے اس کو بہت زیادہ, آپ نے سوال نہ پوچھا ہوتا تو میں نے جواب دینا نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ, اور یہ بھی بتا دوں کہ کسی میٹنگ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو میٹنگ میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. صحافی کا کام ہی معلومات حاصل کرنا ہے, اور حصول کے جو اصول ہیں وہ بڑے واضح ہیں. جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو واقعے کے ہوتے وقت آپ کا عینی شاہد ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ جو عینی شاہد والے مواقع ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں. عموماً 99% آپ کا کام جو ہے ان واقعات, ان حالات, ان شخصیات کے بارے میں ہوتا ہے جن سے آپ براہ راست اس وقت بات نہیں کر رہے ہوتے. اسی طریقے سے صحافت چلتی ہے. ورنہ تو اگر اسپیس ڈبریز جو چائنیز راکٹ کی گرنے والی ہیں دنیا پر, اس کے اوپر اگر آپ نے رپورٹنگ کرنی ہو تو پھر آپ تو ڈبریز کے ساتھ چپکے نا, تب آپ کو پتہ چلے کہ ڈبریز نے کہاں پہ جانا ہے. ویسے آپ رپورٹ ہی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. اور خود جن میٹنگز کا حوالہ دیا اس کالم کے اندر جاوید چودھری صاحب نے, میرا نہیں خیال کہ ان میٹنگز کے اندر وہ موجود تھے. تو فی الحال تو میرا یہ رد عمل ہے جی. Talat Saab, this is Kaisar Hamid calling from USA. I want to get your opinion on electronic voting proposal. It seems that Khalai Makhlook has come up with a new way to rig future elections. Electronic voting is not done even in most of the US states and other Western countries. So how is it going to work in Pakistan? طلعت صاحب, آج کل بڑا چرچا ہے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا. تو مجھے یاد آیا, میں نے گوگل کیا تو مجھے کافی زیادہ لنکس مل گئے جس میں چیئرمین نادرا کے اس وقت جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ RTS کریش نہیں ہوا تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے RTS بند کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے کافی مینیپولیشن ہوئی. تو اپوزیشن کو پہلے اس بات پہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ RTS کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ کریش نہیں ہوا تھا نادرا کے کہنے کے مطابق, کس نے بند کیا. پہلے اس کی آؤٹ کم آنے دیں, اس کے بعد دیکھیں کہ اصلاحات کیسے کرنی ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ تھینک یو. جی, الیکٹرانک ووٹنگ, دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر 2018 کے انتخابات کا تجربہ آپ کے ذہن میں ہو, جب آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونے کے لیے بلاک کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے, لیکن مینولی کیا جاتا ہے اور پھر نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں. جب اس قسم کے واقعات آپ کے پیش نظر ہوں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کس طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ انوائبل ہے پاکستان میں. تو ایک تو نیت کے حوالے سے انوائبل ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب نیت خراب ہو تو پھر مشینیں نہیں روکتی ریگنگ کو. نمبر 2, جس طرح آپ نے صحیح فرمایا, دنیا بھر کے اندر تجرباتی طور پہ ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا, لیکن اس کے اندر بہت بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور جب آپ ای ووٹنگ کے لیے وہ مشینیں لے کے پھر رہے ہوں جو 11 سال پہلے بنی ہوئی تھیں, اور 11 سال سے لے کر ابھی تک اس ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کی تبدیلی آ گئی, اور جو ان مشینوں کو بنانے والے وہ آپ کو بتاتے پھر رہے ہوں جی کہ یہ دیکھیں جی یہ تو مشینیں آج کل کارگر ہی نہیں ہیں, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی سنجیدگی سے یہ معاملہ نپٹایا جا رہا ہے. تو بالکل پہلے تو یہ تحقیق کرنی چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ RTS بیٹھا کیسے تھا, کس نے بٹھایا تھا, کوئی اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا کہ یہ بیٹھ گیا, یا کسی نے اس کو تھپڑ لگا دیا تھا, یہ کس طرح بیٹھ کس طرح گیا. اور اگر آپ یہ ایشوز ریزالو نہیں کر سکتے تو یہ خام خواہ کا ایک اور جنونی قسم کا اور کم عقل قسم کا ایک منصوبہ ہے
اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ 6 گھنٹے نتائج کو اکٹھا کرنے اور نتائج کو بھجوانے کے کام نہیں کر سکتے. ایک حلقے کے اندر واٹس ایپ کے اوپر آپ نے اپنے فارمز جو ہیں وہ بھجوانے تھے رزلٹس کو کمپائل کرنے والے, وہ فارمز آپ ان کا اجرا نہیں کر سکتے, آپ پولنگ ایجنٹ سے دستخط نہیں کروا سکتے, تو یہ ای ووٹنگ کہاں سے آ جائے گی؟ تو یہ ایک بالکل فضول سی میرے خیال میں وائلڈ گوز چیز جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے. السلام علیکم سر, قدیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا یہ کوشچن ہے کہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں اور عوام جس طریقے سے اس بیانیے کی نفی کر کے پرانی پارٹیز کو ووٹ دے رہی ہے, تو کیا ہمارے اداروں کو سربراہ ہیں ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم اگینسٹ دی پیپل ول جا رہے ہیں اور اس سے اس ملک کے فیوچر پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ صرف ایک بندے کی خاطر پوری عوام کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ جی بالکل, عوامی آراء جو ہیں وہ ان کا اظہار دھڑا دھڑ ہو رہا ہے, اور اس میں پی ایم ایل این کا بھی کوئی اتنا زیادہ کمال نہیں ہے. I'll be honest with you, حالات ہی ایسے بنا دیے گئے ہیں. پی ایم ایل این اگر کچھ بھی نہ کرتی تب بھی پی ایم ایل این کے حق میں ہی ووٹ پڑنے تھے, اور پی ایم ایل این کے لیے ووٹ نہیں جا رہا. بہت سا ووٹ جو ہے وہ بھی جو نیا ووٹ آپ کو نظر آتا ہے یہ وہ ووٹ ہے جو حالات سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں, جو ایم پیز ایم این ایز جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے 2 سال تو چلیں فنڈز مل جائیں گے, اچھا جی جھنڈے مل جائیں گے, منسٹریاں مل جائیں گی, اچھا ٹھیکے مل جائیں گے, اس کام میں گزار دیا. اب جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو اب آپ کو وہ اونچائی بادلوں کی نا وہاں سے نیچے آپ کو پولنگ اسٹیشنز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, اور جو آپ قریب آتے جا رہے ہیں تو پولنگ اسٹیشنز بڑے ہوتے جا رہے ہیں, اور پولنگ اسٹیشنز کے بعد لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ خاص قسم کی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. یہ سناریو بڑا خوفناک سناریو ہے. تو جو مقامی حلقے کا سیاستدان ہے اس کو سر کا درد اٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے عوامی رائے کس طرف ہے, اور اگر اس عوامی رائے کو آپ نے رد کیا تو بہت بڑا طوفان ہوگا, نظام کا بھی طوفان ہوگا, اور عوامی رائے جو ہے اس طریقے سے اب اس طرح نہیں روکی جا سکتی. کوشش پھر بھی ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں, کوشش پھر بھی ہوگی, لیکن رائے کا اگر احترام کر لیں تو بہت بہتر ہے ہنگامہ کیے بغیر. اگر ہنگامہ کر کے آپ نے وہی رائے ایکسیپٹ کرنی ہے جس کا اظہار آج کل ہو رہا ہے تو پھر وہ کاسٹ آپ پے کر دیں. میرا تو خیال ہے کہ 2018 کے اندر بھی اگر آپ صحیح طریقے سے انتخابات کراتے تو نتائج جو ہیں وہ کچھ اس سے زیادہ مختلف نہ ہوتے جو آج کل ضمنیوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب, آپ کا تجزیہ میں ہمیشہ سے سنتی ہوں اور اچھا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو ایک آنیسٹ تجزیہ کرتے ہیں, اور کچھ ہم جیسے لوگوں کے کا کتھارسس بھی ہو جاتا ہے. کل آپ کا پروگرام دیکھا جس میں آپ نے الیکشن کو ڈسکس کیا تھا NE 249 کا, تو آپ مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ کیسے پیپلز پارٹی ہارتی ہوئی جیت گئی اور ان کی لیڈ اچانک سے زیادہ ہو گئی, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. لیکن میں صرف یہ سوچنے میں مجبور ہو گئی ہوں کہ کیا اب اس ملک میں, ہمارے ملک میں کوئی کہیں پر بھی کوئی انصاف, کوئی میرٹ باقی رہ گیا ہے؟ تو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کیا ہمارا ملک چلے گا؟ کیونکہ میں تو بہت پریشان ہوتی ہوں یہ حالات دیکھ کے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے, اور جن لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں وہ یہ سوچنے پہ تیار نہیں ہیں. تو پلیز آپ مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں مسکرایا. عموماً لوگ کہتے ہیں مسکراتے کیوں نہیں ہیں, میرا نہیں خیال کہ انٹینشنل تھا. بسا اوقات میں چہرے کے ایکسپریشن سے ایک ایڈیٹوریل لائن کنوے کرتا ہوں, یہ بالکل میں کرتا ہوں, لیکن یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اعداد و شمار ہے وہ بھی کافی حیران کن ہے, جو جن تمام ایجنسیز نے 3 ایجنسیز نے پولز کیے تھے 249 کے. کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ جو پولز کو فورکاسٹ کرنے والی تینوں ایجنسیز جو ہیں, جو ان کی اسسمنٹ میں 5ویں یا 6 نمبر پر جس جماعت نے آنا تھا وہ تینوں غلط ثابت ہوں اور وہ جماعت پہلے نمبر پہ آ جائے. تو یہ جو پول کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ حیرانی اور پریشانی میں بھی مسکرا رہے ہوں, لیکن چونکہ وہ کیمرے پہ نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا, لہٰذا حیرانی کا جو عنصر ہے وہ باقی ہے. 249 کے جو معاملات ہیں وہ بہت ہی پریشان کرنے والے ہیں, اور یکدم جب ایسے اس قسم کی حیران کن کرشماتی قسم کی باتیں نکلتی ہیں ایک ایسے نظام میں سے جہاں پر نیم سائنٹیفکلی
آپ کو رزلٹس فور کاسٹ کر دینے چاہیے، جو پرانے پیٹرنز ہیں ان کے پیش نظر، جو پولز ہوئے ہیں ان کے پیش نظر. تو پھر کبھی گھبرانا، کبھی مسکرانا، کبھی بھویں اچکانا تو بنتا ہے کہ نہیں. اور جہاں پر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مستقبل کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ اسی طرف جا رہا ہے جس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے نا کہ یہ آپ جس طرف دیکھ رہی ہیں اس طرف نہیں جا رہا، وہ آپ کو غلط بتا رہا ہے. جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے. یہ پریشانی کی ہی بات ہے، یہ حیرانی کی ہی بات ہے، یہ ششدر رہ جانے کی ہی بات ہے، اور ڈسپریشن میں کبھی کبھار مسکرانے کی ہی بات ہے کہ ہم نے حالات کیا بنا دی ہیں. تو ملک اسی طرف جا رہا ہے جس طرف جا رہا ہے. اگر کسی کو خیال ہوتا تو اس طرف نہ جا رہا ہوتا.